بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافی سے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمتوں میں حاضری ہے، اور وہ ہے انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے مکمل نماز اردو ترجمے کے ساتھ۔ جی ہاں، مکمل نماز اردو ترجمے کے ساتھ A to Z انشاءاللہ العزیز سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے اس کو سیکھتے ہیں، اس کے اندر جب مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جا کر ہم اس کو پریکٹیکلی فیلڈ میں اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نماز کو ہم نے سیکھا نہیں بلکہ دیکھا دیکھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے سجدہ اس طرح کیا تو میں نے بھی اس طرح کر لیا، اس نے رکوع اس طرح کیا تو میں نے بھی اس کی طرح رکوع کر لیا، وہ اس طرح دعا مانگتا ہے تو میں نے بھی اس طرح مانگنی شروع کر دی۔ جبکہ جو ہم نے فضائل سنے ہیں نماز کے، کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز میں روزی سے برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن اتنے سارے فضائل، جتنے فضائل بیان کرتے چلے جائیں وقت ختم ہو جائیں، ہمارے پاس یوں سمجھو کہ ٹائم نہ رہے، اتنے اس کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ سارے فضائل ہم پانے میں کب کامیاب ہوں گے؟ یہ ہمیں نصیب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم سنتے آتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، لوگ کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، ہم نے سنا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو سیکھا ہی کہاں ہے، ہم نے نماز کو اس کے لوازمات کے ساتھ پڑھا ہی کہاں ہے۔ ہمیں رکوع سیدھا کرنا کیسے آتا ہے؟ ہم رکوع کو اس کے لوازمات کے مطابق کب پورا کرتے ہیں؟ ہم سجدے کے لوازمات کے مطابق اس کو کب پورا کرتے ہیں؟ ہم نماز کے واجبات فرائض پر کب عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ ناظرین، انشاءاللہ العزیز یہ بہت اہم ویڈیو ہے، تو کائنڈلی اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کو سکھانے کی نیت سے، اور تاکہ آپ درست نماز پڑھ سکیں، اس نیت سے آپ تسلی سے اس ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ سنیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے چاہا تو بہت ساری ایسی غلطیاں ہم لوگوں میں بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں جو آلریڈی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک دفعہ ہم سنیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ہماری ایسی کمی ہو جو اس ویڈیو کو سننے کے بعد پوری ہو جائے۔ اور یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تو وہ ہے کہ پوری ہوئی نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مقصد ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز ہے، اور یہ ہر مسلمان کا مقصد ہے، ہر مرد کا مقصد ہے، ہر عورت کا مقصد ہے، ہر چھوٹے کا مقصد ہے، ہر بڑے کا مقصد ہے، ہر بوڑھے کا مقصد ہے، ہر مومن، ہر مسلمان کا یہ مقصد ہے کہ وہ اس مقصد کو دنیا میں رہتے ہوئے پورا کرے تاکہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو ناظرین، چلیے اس عظیم مقصد کو انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ثنا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ عز و جل، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ:
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو مکمل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آہستہ سے کہنا ہے آمین۔ اس کے بعد ہم کوئی سی بھی چھوٹی صورت یعنی کہ ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا چھوٹی 3 آیتیں، یا کوئی سی بھی چھوٹی صورت یا کوئی بھی صورت ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی صورت اب ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم اس کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنا آپ ہو سکیں طاق عدد میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار، پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔ اس کے بعد ہم تسبیح یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جب رکوع ختم کرنے کے بعد رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یعنی اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ عز و جل نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم کہیں گے ربنا لک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد، ترجمہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی ہم تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی،
پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ تو اسی طرح ہم دوسرا سجدہ کریں گے، پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم سیدھے بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے، پھر یہی سبحان ربی الاعلی والی تسبیح مکمل کریں گے۔ اسی طرح ہم نے دوسری رکعات کو مکمل کرنا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں التحیات کی طرف۔ جب ہم رکعات کو پورا کر لیتے ہیں تو تشہد یعنی التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو پڑھتے ہیں اب ہم وہ سیکھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے نبی، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ناظرین یہاں تک ہماری نماز مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد دعا، ابھی ایک آدھا حصہ نماز کا یوں سمجھو باقی ہے، یہ تشہد تک جو مطلب ہے کہ معمول کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد درود شریف اور دعا ہوتا ہے، یہاں تک مکمل ہو چکی۔ اب ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ عز و جل برکت نازل کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے نماز میں کیا پڑھا؟ ثنا پڑھی، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف پڑھی، اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے بعد ہم نے التحیات، اور اس کے بعد ہم نے درود شریف، اور اب ہم پڑھیں گے دعا۔ ایک دعا وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی دعائے معصورہ التحیات کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں ایک دعائے معصورہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ یاد کر لیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ رب اجعلنی یاد نہیں ہوتی، اگر وہ یاد نہ ہو تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اب وہ دعا یاد کرنے لگے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد ہم نے سیدھی طرف اور الٹی طرف سلام پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یوں ہماری نماز مکمل ہوئی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس نماز کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً نماز جو ہے ہم سیکھ کر ہی پڑھیں تو ہمیں اس کی برکتیں اور یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمتیں اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے اب ویڈیو بنا دی، میں نے آپ تک پہنچا دی، آپ سنیں گے مجھے ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں اپنی آخرت کے لیے۔ ہم دیگر ویڈیوز بھی تو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کارٹون دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ بھی نماز سیکھ جائیں، آپ ان کو موبائل دیتے ہیں، بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ نماز کی ویڈیو لگا کر دیں کہ بیٹا یہ سیکھیں۔ وہ نماز جب سیکھیں گے تو ان کا ٹائم بھی پاس ہو رہا ہوگا، اچھا ٹائم نیکیوں میں گزر رہا ہوگا ان کا وقت، اور اس بہانے وہ نماز بھی سیکھ جائیں گے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بار بار یہ ویڈیو سنوائیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب 3-4 مرتبہ وہ لگاتار سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو بھی نماز ازبر ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور کل قیامت کے دن والدین سے اولاد کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اس ویڈیو کو جتنے بھی آپ کے موبائل کے اندر کانٹیکٹس ہیں سب کو سینڈ کریں۔ کسی ایک نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، سن کر کوئی نمازی بن گیا، کسی نے نماز یاد کر لی، کسی نے آگے پھیلا دیا، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔